میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دیکھو بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک ہم بنیادی محنت پر نہیں آئیں گے وہاں تک ہمیں اپنی محنت پر ہی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ جو عملہ گیا ہے ہر امیر کے زمانے میں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شخصیتوں کے ساتھ تھے، کام کے ساتھ نہیں تھے۔ امام سید احمد خان صاحب نے پوچھا امام انعام الحسن صاحب کو کہ یہ کیا بات ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو احباب تھے وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں رہے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو احباب تھے وہ حضرت کے زمانے میں نہیں رہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی وہ شخصیتوں کے ساتھ تھے، کام کے ساتھ نہیں تھے۔ دیکھو میرے دوستو بزرگوں، جب تک مزاج نبوت کے کام پر نہیں آئیں گے ہمیں اپنے کام پر اعتبار نہیں آئے گا۔ یہ جتنا عملہ گیا ہے اسے انہیں اپنے کام پر ہی اعتبار نہیں رہا تو وہ اپنی تزکیے کے لیے بھی دوسری طرف متوجہ ہوئے کہ اب ہمارا کیا، کیونکہ ہمارے اندر میں تو صفات پیدا نہیں ہوئے، تو وہ اپنے تزکیے کے لیے دوسری طرف گئے۔ کام تو یہ کر رہے ہیں، کون سا؟ وہی کام کر رہے ہیں دعوت کا، اور اپنی ذات کے تزکیے کے لیے دوسرے کی طرف گئے۔ اس لیے کہ مزاج نبوت کام ہم نہیں کریں گے میرے بھائی تو ہمیں اپنے کام پر اعتبار نہیں ہوگا، پکی بات ہے۔ اور مزاج نبوت کیا ہے؟ حضرت جی سمجھاتے ہیں، مزاج نبوت یہ ہے جیسا کہا ویسا کرو اور جتنا کہا اتنا کرو، یہ مزاج نبوت ہے۔ سمجھو بہت گہری بات ہے۔ اس میں ہم اپنی عقلوں کو شامل کر لیتے ہیں اصل میں، اور جو ظاہری حالات سامنے رہتے ہیں اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ مخالفت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کو جو پیش آئی وہ مخالفت آج تک کوئی جو ہے کسی طبقے کو نہیں آئی۔ ہاں، جتنے صحابہ کی جانیں گئی ہیں اور جتنی صحابہ نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ غزوہ خندق کا قصہ پڑھو، اور صحابہ کو کتنا انشراح ہوگا کہ ناگواری کے موقع پر بشارتیں سنائی جاتی ہیں، اور اس میں کیا ہوا؟ منافقین کا نفاق بڑھا، کفار کا کفر بڑھا، اور مومنین کا ایمان بڑھا۔ وہ انشراح والے صحابہ تھے کہ یہاں پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور ظاہری حالات ایسے دکھا رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں، اجڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے محلات فارس کے بتائے گئے کہ وہ تم فتح کرو گے اور روم تم فتح کرو گے۔ دیکھو تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، انشراح جب آئے گی جب ہم کو جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرو۔ بنیادی کام اب جو اٹھایا جا رہا ہے حضرت جی کو اس پر بہت انشراح ہے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسجد کے آبادی کے کام کو کام بناؤ، چاہے حالات ہم سننا نہیں چاہتے میرے بھائی۔ حضرت جی کو کوئی آ کر یوں حالات سناتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں یہ حال ہے، ہمارے یہاں یہ حال ہے، بولے حال مت سناؤ، کام کرو۔ کام سارے راستے کھولے گا، کام تمام غلط فہمیوں کو دور کرے گا۔ ہم اسے دور نہیں کر سکتے سمجھا کر۔ دیکھو جتنی تشکیلیں کرو، جماعتیں بھیجو، جماعتیں روانہ کرو، تمہاری مسجدیں تو ویران ہوتی جائے گی، پکی بات ہے۔ دیکھو حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا ہمارا یہ اورنگ آباد کا اور بلند شہر کا اجتماع
صرف آبادی کی بنیاد پر ہوا ہے، اور ہم کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے، ایک یکسوئی، ایک یکسوئی، یعنی یکسوئی کا معنی یہ ہم پورا دل و دماغ اس کام کو دیں، پورا دل و دماغ۔ بھئی جماعت آئی ہے، آبادی کے لیے ملاقات میں لے جاتے ہیں، ایک نہیں ملا، دوسرا نہیں ملا، چلو امیر صاحب آپ مسجد چلے جانا، میں جاتا ہوں۔ دل و دماغ نہیں ہے ہمارا، دل و دماغ نہیں ہے۔ یہ وہ حافظ پٹیل صاحب کی باتیں جو سنائی جا رہے ساتھی، ہمیں یہ باتیں نظر آ رہی کہ بھرے مجمع میں ہر ایک کو نام سے پکارنا، اور کون کتنی سطح پر ہے وہ ان کے ذہن میں ہے، ان کو کون سی سطح سے کس کو کہاں آگے بڑھانا وہ ان کے سامنے فکر میں ہے، تو پھر ان کی دعاؤں میں بھی ہے۔ ایک یکسوئی۔ دوسرا میرے بھائی دوستو بزرگوں، کام کے ہو کر رہو، دیکھو ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے، اس لیے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم تو تمام نبیوں پر ایمان لائے ہیں، ہمارا تمام نبیوں پر ایمان ہے، لیکن ہم کام کریں گے ہمارے نبی کا۔ تین طبقے بتائیں، ایک صالحین کا طریقہ ہے، یہ تو اگلے نبی کی قوموں کا معاملہ ہے کہ انہیں دعوت دی گئی، وہ صالحین بن گئے، عبادت گزار بن گئے اور عبادتیں کر کے بتا دی۔ ایک اگلے نبیوں کی محنت ہے کہ وہ قوموں کے لیے محنت کرتے تھے، برادریوں کے لیے، علاقیت کے لیے، جس کو جہاں بھیجا گیا اس علاقے کو سامنے رکھ کر کام کرتے بس، اور جس برادری پر بھیجا گیا اس برادری کو سامنے رکھ کر کام کیا، جس قوم پر بھیجا گیا اس قوم کو سامنے رکھ کر کام کیا، جس ملک پر بھیجا گیا اس ملک کو سامنے رکھ کر کام کیا۔ ہمارا کام وہ نہیں ہے، ہمارا کام وہ نہیں ہے۔ مگر وہ محنت کر رہے ہیں تو ہم اگلے نبیوں کی محنت کی ترتیب پر ہیں کہ ہم قومیت بنا رہے ہیں، برادریت بنا رہے ہیں، علاقیت بنا رہے ہیں، ملکیت بنا رہے ہیں، مسجدوں کے اعتبار سے بنا رہے ہیں، یہ اپنا ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ ہمارا نہیں، یہ ہمارا نہیں۔ اور ایک ہمارا عالمی نبی کی محنت ہے کہ پورا عالم سامنے ہے، ان کے امت بنانا ہے، بس امت بنانا ہے۔ تو وہ علاقوں کو علاقوں سے نہیں جوڑے گا، وہ برادری کو برادری سے نہیں جوڑے گا، وہ ہر ایک کو سینے سے لگائے گا۔ ہاں تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ بنیادی محنت بتائی جاتی ہے۔ اب دیکھو سنو، اپنی مسجد کو سامنے رکھو اس اعتبار سے کہ مجھے مسجد کو نمونہ بنانا ہے، کہ پہلے ایک دن تو 24 گھنٹے آباد کروں میں مسجد، وہ نمونہ دکھے گا کہ بھئی ایک دن تو اسے خود انشراح ہوتی جائے گی کہ اب پورے ہفتے میں روزانہ میں اس کو اس ترتیب پر آباد کرنے کے لیے کیا کروں۔ اور اگر ہمیں اس میں احتیاطاً، مصلحتاً، حکمتاً کچھ رکنا نظر آتا ہے تو یہ سمجھو کہ ہمیں اپنے کام سے انشراح نہیں ہے، پکی بات۔ یہ تمام خیر کے کاموں کو ہمارا تعاون ہو، لیکن ہم تو کام کے ہو کر رہے، یہ تمام خیر کے کام جو ہے اس کو ہمارا تعاون ہو۔ ہم اس نسبت سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس نسبت سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے یہ خدمتوں میں بھی ہم اپنا دل و دماغ دینا چاہتے ہیں، تو پھر دعوت کے ہو کر کہاں سے رہو گے؟ سارے خیر کے کاموں کا ہمارا تعاون ہو، دعائیں ہو اس کے لیے، جتنا تعاون ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ ہماری انشراح اور فکر اور محنت اور توڑن، یہ تو دعوت کی مبارک محنت رہے گی، ہم دعوت کے ہو کے رہیں گے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی اب یہ مسجد کو نشانہ بنانا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ کام کا میدان تو مسجد کی سطح ہے، ہم مسجد کے ہی ہیں، ہمیں مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہمارے جتنے ایمان والے بھائی بہن ہیں، یعنی جتنے مکانات ہیں ان میں رہنے والے بالغ مردوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تو ہم مسجد کے کہاں ہیں؟ مسجد کے کہاں ہیں؟ کہ ہر ایک کے پاس جا کر من و سماجت کر کر اسے مسجد والا بنانا ہے۔ اصل محنت یہ کہ بھئی تم ابھی نہ جا سکو 3 دن چلا 4 مہینے، آپ مسجد کے کیسے بن سکتے ہو؟ یہ بات رکھو۔ اور یہ تو
یہ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں علماء کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہم عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مجمع دیں گے، آپ جو ہے آؤ مسجد میں 1 گھنٹہ دے دو۔ اس کے لیے آبادی کے عمل کو کام کا میدان بناؤ، اپنی مسجد کو کیسے آباد کرنا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اکیلا آیا، اب میں اکیلا ہوں تو ٹھیک ہے، میں جو ہے حلقوں کے، ضلعوں کے، صوبے کے تقاضے پورے کر لیتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اپنی مسجد کو کیسے آباد کروں؟ تو فرمایا کہ محلوں میں جو ہے چکر لگاؤ، دستک دو، گھر گھر جاؤ، در در جاؤ، اور اس میں سے ساتھیوں کو وصول کرو منت سماجت۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے تمہارے جتنا وقت ہے وہ وقت میں ایک بھی ساتھی نہ آوے، لیکن کوڑن اور فکر تو ان کو پہنچے گی۔ بھئی اس وقت میں میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کا یہ وقت میرے پاس ہے، اسے اس وقت کے اعتبار سے مسجد میں متعین کرو کہ تم بھی آ جاؤ۔ اگر یہ سارے جتنے مسجد کے اطراف میں رہنے والے نمازی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مسجد میں وقت دینا ہے، تو آنے والی جماعتیں کبھی بیٹھے گی نہیں، پکی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، دیکھو علماء سے بدزنی مت کرو، بہت جو ہے نا ذہن میں رکھو، علماء سے بدزنی مت کرو، بلکہ جتنے علماء کی طرف رجوع ہوں گے اور علماء کے پاس کارگزاری اور علماء کے پاس جا کے رہبری اور انہیں دعا کی گزارش، اس سے انشاءاللہ کام میں ہم اپنی جو ہے نظروں سے دیکھیں گے کہ کام جو ہے نا اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بدزنی نہ کرو، ہمارے دلوں سے اس کا اکرام اور احترام ہو۔ اور یہ مسجد کو کیسے آباد کریں؟ اب ایک آدمی ہے تو وہ پھرے مسجد کے اطراف میں، وہ یکسوئی کے ساتھ مسجد کو وقت دے، اور جو ہے ایک ایک گھر پر جائیں اور منت سماجت کرے، اس میں سے کچھ ساتھی تو مل جائیں گے انشاءاللہ، ضرور یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم کر نہیں رہے میرے بھائی۔ اگر جائیں گے تو اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے میرا ابھی اس وقت تو وقت نہیں ہے۔ بھائی کب وقت ہے یہ مانو، بھئی میں اکیلا ہوں یا 2 ہمیں تو کیسے مسجد کی آبادی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اب ایک جو ہے مسجد میں اعمال کے لیے بٹھاؤ اور ایک ساتھی جو ہے چلے جاؤں محنت کے لیے، تو عملہ مل جائے گا، ہمیں ضرور ملے گا۔ اور جس وقت جائیں گے امت ملے گی، عشاء بعد جائیں گے، رات کو دیر سے جائیں گے، امت تو ضرور ملے گی۔ امت کا طبقہ جو ہے 2400 گھنٹے اپنے اپنے مشاغل میں ہے۔ ہاں جس نے 24 گھنٹے آباد کرنے کا طے کر لیا، اپنی میڈیکل کی دکان ہو، اپنی چائے کی دکان ہو، ابھی اس دن جو ہے کہاں گئے تھے تو بہت بڑا مجمع وہاں پر جو ہے موجود تھا، شاید چائے والے کا وہاں پہ ہمارے حبیب اللہ بھی تھے، اور اتنا پیارا مجمع مل گیا، ان کے سامنے مستقل بات، اب انہیں مسجد میں لانے کے لیے ان سے مسجد میں اوقات مانگے یا تو پھر نقد لائیں مسجدوں میں جا کر۔ ہمارے اللہ والے جو ہیں کیسی کیسی جگہوں میں جا کر وہاں سے اٹھا کر لائے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دل و دماغ دیا ہے۔ ہم تو کیا کرتے میرے بھائی، برا نہ ماننا، یہ ساری ہماری بستیاں جتنی ہیں، ہم سب کا حال، ہم سب اس میں ملوث ہے کہ بھائی ابھی مجھے کام پر جانا ہے، شاپ پر جانا ہے، دکان پر جانا ہے، ٹھیک ہے میں ایک ملاقات کرا لیتا ہوں، اب جو ملاقات کرائی نہیں کرائی، ملا نہیں ملا، ہاں بھائی چلو آپ جو ہے مسجد چلے جاؤ۔ نہیں، ہمارا بھی جبکہ شاپ کے لیے، جاب کے لیے، ملازمت کے لیے، گھر کے لیے مستقل وقت ہے اور اس میں یکسوئی کے ساتھ اس وقت کو دے رہے ہیں، تو پھر مسجد کے لیے ہمارا یکسوئی کون سا وقت ہے کہ جس میں گھر کا کوئی تقاضا نہ ہو؟ گھر والے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ عصر سے عشاء تک مستقل مسجد کو آباد کرنے میں لگے گا، تو اس وقت جو ہے نہ دوائی خانہ لے جانا، نہ کوئی جو ہے کوئی شاپنگ کے لیے لے جانا، نہ کسی جگہ کے سفر کے لے جانا، بس یہ عصر سے عشاء یہ مسجد کے آباد کرنے میں لگا ہے۔ ایسا 2.5 گھنٹہ تو کچھ دینا شروع کرے میرے کو کہ جو 2.5 گھنٹہ یکسوئی کے ساتھ مسجد ہی کے لیے، اب اس میں کوئی چیز نہیں، یکسوئی کے ساتھ مسجد کی آبادی میں لگیں گے۔ اب اس میں تعلیم بھی ہو رہی، یا پھر باہر سے آیا ہوا کوئی ایک بندہ ہے یا 2 مجمع ہے، انہیں کلمہ نہیں آتا تو کلمہ سکھانے تو بیٹھ جاؤ۔ حضرت جی فرماتے کہ ایک کلمہ اس کی زبان پر جاری کراتے کراتے تمہیں 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔
بہت سی مرتبہ 3 دن میں ساتھیوں کو لے کر گئے، نیا مجمع، انہیں کلمہ سکھاتے سکھاتے 3 دن ہو گئے، تو اس کی زبان پر کلمہ چلا۔ ایسے بھی ملیں گے۔ دیکھو نہیں تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری مسجد کے اطراف میں ارتداد پھیل رہا ہوگا، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ ہو رہا ہے ہماری مسجد کے اطراف میں، چاہے کتنا نورانی ماحول ہے، چاہے کتنا روحانی ماحول لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھا ماحول ہے، اسی ماحول سے ارتداد اٹھے گا، ہمیں اندازہ نہیں لگا، اور ارتداد اٹھے گا کیونکہ یہ محنت جو ہے، دونوں محنت کو جمع کریں گے، یہ گھر میں بھی یہ اعمال زندہ ہوں گے اس کی برکت سے، اور مسجد بھی جو ہے آباد ہوگی۔ اس لیے مشورہ بھی مسجد اور جماعت کا اسی ترتیب پر کرو۔ دیکھو یہ تو شروع ہو چکا ہے کہ بھائی گھر کے 5 اعمال کون سے ساتھی کے پورے ہوئے ہیں، اور مسجد کی آبادی میں نے وقت دیا، تو آج کیا محنت ہوئی وہ ہر ساتھی اپنی کارگزاری دے۔ یہ کام اصل یہ ہے، اور اسی میں یہ جو ہے تشکیلیں، وصولیاں، یہ سب ہے۔ مسجد اور جماعت کا مشورہ یہ ہے، کارگزاری بتاؤ۔ اس لیے دیکھو یہ مسجد کے اطراف کے مکانوں کو حلقوں کے اعتبار سے بانٹو۔ جیسے 200 مکانات ہماری مسجد کو لگ رہے ہیں، تو 4 حلقے بنا لو مسجد اور جماعت میں، چاہے 4 ساتھی آوے 50 مکان کے لیے، لیکن وہ 50 مکان ہی کو نشانہ بناؤ کہ یہ 50 مکان میں ہم محنت کریں گے، اور اسے ہر ایک مکان کی کارگزاری سامنے آئے گی کہ انہوں نے جماعت مستورات کی رکھنے کا ارادہ کیا ہے، اس مکان میں اتنے مرد ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، انہیں مسجد میں لائے ہیں، مسجد میں بٹھا کے بات ہوئی ہے، یہ کارگزاری آئے گی باقاعدہ۔ ہمارے گھر میں آج 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوئی ہے، تجوید کا حلقہ، فضائل کی تعلیم، صفات کے مذاکرے، مشورہ اور تشکیل، ایک ایک مکان کی کارگزاری۔ جو ساتھی بیٹھ رہا ہے اس کے سامنے کام آئے گا میرے بھائی دوستوں بزرگوں۔ ہمارا مشورہ رسم پر جا رہا ہے، رسم رواج پر جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کام ہو رہا ہے، دھوکہ لگا میرے بھائی ہم کو۔ اس میں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ بھائی ہماری مسجد میں بہت کم ساتھی ہے، نہیں نہیں، اگر ہم 2 بھی ہیں، 2 مسجد اور جماعت میں 2 ساتھی ہیں، دیکھو امت کو کام بتاؤ گے نا تو ہر ایک کو کام کی انشراح ہوتی جائے گی۔ وہ یوں نہیں، ہم اپنا حق ہونے کو کتنی دلیلیں کریں گے اپنی ذات سے، کتنوں کو جا کر سمجھائیں گے کہ اس طرف حق کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، نہیں، کام حق ہے۔ علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا آپ مجدد ہیں؟ بولے نہیں میں مجدد نہیں، میرا کام مجدد ہے، میرا کام مجدد ہے۔ جو بھی لگے اٹھے گا اللہ رب العزت اس سے کام لے لیں گے۔ اس لیے دیکھو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کام سے کام سمجھاؤ۔ ہم تو مذاکروں کے ذریعے کام سمجھا رہے ہیں، آج تک جو ہے مذاکرے ہی مذاکرے ہو رہے ہیں۔ ہم کام کے ذریعے تو کام کو سمجھاویں تو ہر ایک کو کام سمجھ میں آ جائے گا، یہاں تک کہ علماء اس کا جو ہے تعاون کرنے پر آئیں گے کہ یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ آج تو جو ہے وہ دیوار ہو چکی ہے کہ ہم علماء کی عملوں میں نہیں، علماء کہتے ہیں ہمارا ہی کام ہے، اس لیے کہ وہ ہماری کمزوری ہے، وہ ہماری کمزوری۔ ایک بستی میں ہم گئے، یہاں آپ کے قریب کی بستی ہے، وہاں کے امام صاحب نے کہا کہ میری قرآن کی تفسیر شروع ہوتی تو کام کرنے والے اوپر جا کر فضائل کی تعلیم، میری تفسیر یہاں شروع ہوتی اور وہ تعلیم فضائل کے اوپر کے حصے میں، مسجد کے اوپر کے حصے میں، تو ہم نے کام کو بانٹا کہ یہ آپ کا تفسیر کا عمل ہے، ہمارا یہ عمل الگ ہے، اور کبھی دعوت سے ان عملوں کو جدا کیا ہی نہیں گیا۔ وسعت پیدا کرے، حضرت جی فرماتے دیکھو بھائی اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرو، سارے ہمارے ہیں، اور جو ہے نا یہ مت سوچو ہمارے اندر کی جو ہے نا سوچ کے اثرات پڑتے ہیں، سوچ کے اثرات پڑتے ہیں، ہم کام کر کے بتا دیں تو سارے کے سارے جو ہے گھٹنے ٹیک دیں گے کہ ہاں یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو 2.5 گھنٹے کے لیے خالص کرو، خالص۔ یہ تو ابھی علی پاتا ہے، یہ تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے تک پہنچانا ہے، لیکن کوئی تو نمونہ ہو، ایک مسجد تیار ہو کہ اس مسجد میں مسجد والے ساتھی اپنی مسجد کو یکسوئی کے ساتھ آباد کرنے کی محنت میں لگے ہیں۔ اور یہ ایک نمونہ ہے کہ دیکھو ہمارا ایک اتوار کا دن
جیسے ابھی ایک ساتھی نے پوچھا کہ دوسرا گز کیسے کریں گے، فرمائیں کہ جو ہے دوسرے گز کا دن تو اپنی مسجد کے پہلے گز کے اعتبار سے طے ہو تاکہ تم محنت کر سکو. اس مسجد میں جو گز کا دن ہے اور گز کا وقت ہے اس جو تمہیں دوسرا گز کرنے نہیں جانا، بلکہ ہمارا دن متعین ہے، ہمیں ایک مسجد دی جاتی ہے کہ یہ مسجد الانصار ہے، اب اس میں جا کے تمہیں کام جمانا ہے. تو انہیں 5 اعمال پر اور آبادی کی محنت پر کھڑے کرنا یہ دوسرا گز ہے. اور جہاں اللہ گواہ ہے جہاں بنجر بستیوں میں اس ترتیب پر دوسرا گز کیا گیا وہاں عالیشان مسجدیں کھڑی ہو گئی. پکی بات ہے. ہمارے شہر کے ساتھیوں کو پوچھو کہ وہاں ہم جو ہے وہاں بنجر بستی میں وہاں جا کر دوسرا گز کیا جا رہا تھا تو وہاں اللہ نے مسجدیں بنا دی. حضرت فرماتے 4 دیواریوں کا نام مسجد نہیں، اعمال مساجد کا نام مسجد ہے. یہ بات. تو دوسرا گز تو یہ ہے کہ ہمارا پہلے گز کا دن طے ہے جیسے اتوار کا دن، تو ایسے دوسرا گز کا دن بھی مشورے سے طے کرو کہ تمام ساتھیوں کو متفق ہو کر وہ دوسرے گز کا دن طے کر رہے ہیں. اب جو ہے جمع ہو کر جا رہے ہیں اور اس مسجد کو 5 اعمال پر اور آبادی پر کھڑا کرو. یہ کام جو ہے نا، کام جو ہے ساری غلط فہمیوں کو دور کر دے گا اور وہ کام جو ہے مسجد میں نظر آئے گا، نمایاں ہوگا. وہاں جو ہے 5 اعمال زندہ ہو رہے اور وہاں کی 3 دن کی جماعت تیار ہو رہی ہے. ایک علاقہ آندھر کا سورت ضلع کو دیا گیا، محبوب نگر، کوئی کام کی شکل نہیں تھی. اب جماعتوں نے جا کر مسجدوں میں ایسی محنت کی کہ وہ مسجدیں 5 اعمال پر تیار کھڑی ہو گئی. تو اب اس کی بیرون کی جماعتیں ہم نے اپنے 7 ملکوں میں دیکھی کہ وہ اسی جگہ کی جماعت ہے کہ جہاں سورت ضلع کو یہ ضلع دیا گیا تھا. اور وہ ضلع کتنا اٹھا یہاں تک کہ مسجد سے بیرون کی جماعتیں تیار ہو گئی. محبوب نگر کے علاقہ ہے، محبوب نگر آندھر کا. تو یہ محنت ہے میرے بھائی. اس کے لیے دیکھو اپنی مسجد کو نشانہ بناؤ، محنت کی سطح بناؤ، اس میں مسجد کی آبادی کا اپنا وقت طے کرو کہ میں یہ 2.5 گھنٹے دوں گا، وہ 2.5 گھنٹہ میرا یکسوئی کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ. ایسا نہیں ایک ملاقات کر لی بھائی چلو السلام علیکم، نہیں، بلکہ وہ 2.5 گھنٹے میں یکسوئی کے ساتھ پوری محنت کا جول لگا دو کہ یہاں اس وقت میں 2.5 گھنٹے مسجد آباد ہوگی. اور اس میں جو ہے میں اکیلا ہوں تو میں ہر محلے میں ہر گھر میں پھروں گا، مجھے جو مکانات دیے گئے اس مکانات میں پھروں گا اور وہاں سے وصول کروں گا ساتھیوں کو منت سماجت کر کے. اور 50 گھر میں سے 2-3 ساتھی تو مل ہی جائیں گے، انہیں لے کر آؤ مسجد میں اور اس میں ان کے ساتھ جو قرآن کے حلقے لگاؤ. جیسا تقاضا ان کے سامنے جو ہے، اگر وہ قرآن نہیں جانتے تو انہیں قرآن سکھاؤ اور ان کے سامنے ایمان کے مداخلے کرو اور ان کی تشکیل کرو. تو اللہ کے گھر میں آ کر اس کے دل میں بہت جلد بار اتر جائے گی. لاؤ اس کو جس کی تشکیل کرنا ہے، منت سماعت کر کے اس کو مسجد میں لاؤ. اب یہ مسجد میں آیا، اب اس کی تشکیل کرو تو یہ بات اسے بہت جلدی سمجھ میں آئے گی. حضرت جی فرماتے طفیل بن عمرو دوسی نے تو کان میں روئی کے گالے ڈال دیے تھے اور یہ طے کر لیا تھا کہ میں محمد کی بات نہیں سنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد میں جیسا داخل ہوئے تو مسجد کی نورانیت سے ان کی کیفیت بدل گئی اور دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ طفیل تو بڑا شاعر ہے اور بڑا فصیح بلیغ ہے اور عاقل ہے، سمجھدار ہے، تو ایسی کیسی بات کرتا ہے؟ اس شخص کی بات سننا ہے، اگر وہ بات صحیح ہے تو اس کو قبول کرنا ہے. تو روئی کے گالے نکالنے، یہ مسجد کا اثر تھا. اور پھر حضرت فرماتے کہ جو ہے وہ قرآن کی آیتیں کان میں پڑھی اور وہ جو ہے متوجہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ کر چلنے لگے. انہوں نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو اور جس چیز کی تلاوت کرتے ہو مجھے سناؤ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور وہاں ایمان قبول کر لیا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ مسجد ہے، یہ وہ 4 دیواری کی جو ہے روحانیت ہے. اس سے پہلی بات ہے کہ مسجد کی آبادی کیسے کریں گے، نہیں، کام کی رہبری کرے گا. کہتے ہیں محبت تجھے خود آداب محبت سکھائے گی. تو یہ کہ کام کی رہبری کرے گا. ہم شروع تو کریں اور یہی ہے کہ مسجد میں لانا ہے
تو در در جائیں گے، ہر فرد کے پاس جائیں گے، ہمیں اپنے 50 مکان دیے گئے ہیں، اور مسجد میں پوری ترتیب کے ساتھ مشورہ کرو بھائی. یہ جو ہے یہ مشورہ جو سرسری طور پر فٹافٹ جو ہے بھائی آج کیا ہوا بھائی، اور بہت سی مرتبہ تو مڈیاں ہلتی ہے بھائی ملاقات نہیں ہوئی. کم سے کم بنیادی جو ساتھی ہیں وہ تو کام کر کے آئیں تو پھر مشورے کا اعتبار آتا جائے گا، ورنہ ہمیں خود مشورے کا اعتبار نہیں رہے گا. اس کے لیے میرے بھائی دیکھو مشورہ ترتیب سے کرو کہ بھائی جو ہے مسجد کے اطراف میں کتنے مکانات ہیں، تو بولے اتنے مکانات ہیں، اب کیا کرنا، تو بولے اس کو بانٹو اور 4 ساتھی کے حلقے بناؤ. اب جو ہے کارگزاری لو چاروں حلقوں کی کہ بھئی تم نے اپنے حلقوں میں کیا ملاقات کی. اب یہ کارگزاری آ جائیں پھر جو ہے سب اپنا اپنا حلقہ الگ ہو جائیں اور وہ 50 مکان کے بارے میں سوچا جائے کہ یہاں سے 3 دن کی تشکیل ہے، چلے کی تشکیل ہے، 4 مہینے کی تشکیل ہے، مستورات کی جماعت رکھنے کے مکانات اور اجتماعی تعلیم کے مکانات. دیکھو مسجد کی مستورات کی تعلیم جو ہے وہ بھی ایک جگہ پر نہیں ہے، اسے تعداد بڑھانا ہے. اب 200 مکان ہیں، اس میں ایک ہی جگہ پر تعلیم ہوتی ہے. اب جو ہے دین کے اعتبار سے بہت ساری مستورات کو یہ جو ہے وقت اور دین جو ہے سیٹ نہیں ہو رہا ہے. اب ہم دوسری تعلیم کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو 50 مکانوں میں بانٹو تاکہ 10 دن لگائی ہوئی مستورات ہے تو وہ ایک حلقہ سنبھالے. اور اگر 10 دن لگائی ہوئی مستورات اتنی نہیں ہے تو اب ہمیں تشکیل کر کے 10 دن لگائی ہوئی مستورات کو تیار کرنا ہے باقاعدہ، اس لیے کہ وہ ان 50 مکانوں کو سنبھالنے والی بنے گی. تو ایسے جو ہے 4 جگہ پر تعلیم ہوگی، پھر 4 جگہ کے بعد اب 50 مستورات آ رہی ہے، 30 40 آ رہی ہے، 20 آ رہی، تو اب ہم جو ہے 10 کو بانٹیں گے اور تعلیم کی تعداد بڑھائیں گے. یہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ اجتماعی تعلیم مقصود نہیں ہے. جس دن سے مسجد کے اطراف کے 100% مکان میں ان 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ ہو جائے گی پھر اجتماعی تعلیم بند ہو جائے گی. اس سطح کب آئے گی؟ ہمارے یہاں بمبئی میں ایک مسجد کے اطراف میں 30 40 جگہ پر مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپارٹمنٹ ہے. اب اس میں 200 فلیٹ 300 فلیٹ ہے تو وہ 25 فلیٹ کے اعتبار سے اپارٹمنٹ کو بھی بانٹتے ہیں کہ یہاں جو ہے اس اپارٹمنٹ میں یہ اگر 25 فلیٹ کی الگ ہے تو 200 فلیٹ کے اندر 4 جگہ تعلیم ہوگی، 8 جگہ تعلیم ہوگی. تو 8 جگہ باقاعدہ 10 دن والی مستورات جو ہے تعلیم کو سنبھالتی ہے. کام ترقی ایسے پکڑے گا میرا ایک دم سے نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے سب سے بڑی بات ہے میرے بھائی کہ ہم یکسوئی کے ساتھ کام کے ہو جائیں، اس کی بہت ضرورت ہے. 3 دن کی ہماری جماعت 27 دن محنت ہوگی. ہم تو کہتے ہیں 27 دن دنیا کی محنت کرو اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ. نہیں، 27 دن تک پوری محنت لگا دو تاکہ ہماری 3 دن کی جماعت بن جائے، میری خود کی اپنی ذات کی جماعت. ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کام کا ہے، چلا لگ چکا ہے اس کا، لیکن اس کے 3 دن نہیں لگ رہے، اس کے 3 دن نہیں لگ رہے. دیکھو ہمارے عبدالستار صاحب دامن برکاتہ ابھی ہمارے آئے تھے، یوں فرمائے کہ ہم نے 4 مہینے لگائے ہوئے، بیرون اوقات لگائے ہوئے، بلکہ بیرون کے تقاضے پورے کیے ہوئے، تقاضے پورے کر کے بیرون کے ان کو کام سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جو اپنی 3 دن کی جماعت بنا رہا ہے اس کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کام سے ہٹا ہو. سمجھے میرے بھائی؟ ایک عجیب فکر آتی ہے 3 دن کی جماعتوں کو لے کے جانے میں، عمومیت سے اپنی جماعت کے بنانے میں. یہ بہترین جو ہے نا تربیت ہے، بہترین تربیت ہے. اور وہ میری خود کی جماعت بنے، میں دوسروں پر متبنی نہ رہوں کہ بھئی یہ مرتبہ ہوا نہیں تو میں کیسے کروں. نہیں، تجھے تیری جماعت بنانی ہے اور اس کی 27 دن تک تیری یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ کے ساتھ ایک فکر ہو کہ میری جماعت میں بناؤں. کیا یہ ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں وہ اپنی 3 دن کی جماعت نہیں بنا سکتے؟ لیکن یکسوئی نہیں ہے میرے بھائی. ہم اس کے بھی ہیں، اس کے بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہے، پتہ نہیں کتنی جگہوں میں ہم ہیں اور کتنے مرحلوں میں ہیں اور اس کو دل و دماغ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے کام سے ہی انشرانی ہے. خدا پاک کی قسم، دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل دین میں اور دین کا ہر دن کی محنت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ہم جتنے مراحل سوچ رہے ہیں یوں ہو جاوے، یوں ہو جاوے، ایسا ہو جاوے، یہ تمام مراحل کا مسئلوں کا حل دعوت کی مبارک محنت عمومیت سے کرنے میں ہے. ہم اس کے نہیں ہوں گے رہتے. ہمارے 3 دن کی جماعت بنے
ہمارے گشت والوں پر ہمارا گشت ہو. دیکھو ایک ترتیب چلی ہے ابھی آپ کے یہاں, پتہ نہیں وہ تو نظام الدین سے پوچھا ہے کہ نہیں پتہ نہیں, ہمارا گشت تو 2 نمازوں کے درمیان ہے. اب جو ہے مغرب بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے بجے گشت ہوگا, تو اب تو وہ ساتھی چلے گئے, اب ان کو پھر سے لانا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ماں انعام الحسن صاحب, بھائی گئی بھینس پانی میں, یعنی گھر سے پیچھا لانا ایک مستقل مرحلہ ہے. اب آپ تو اعلان کر دیتے, وہ مجمع تو چلا گیا, اب یہ عمومی گھر میں جان کیسے رہی, وہ دنیا کی فکروں میں لگ گیا, ختم. تو یہ تو اعلان ہوگا, یہ تو عوام کے لیے ہے کہ جو عوام تھی جن کو گشت کرنا ہے تو وہ بھائی جماعت اتنے بجے جائے گی, لیکن کام کرنے والا مجمع تو وہی رہے. گشت والوں پر گشت کرو, ایک گشت جتنے پرانے ساتھی ہیں ان کے پاس منت سماجت کر کے جاؤ, یہاں تک کہ مسجد کے تمام, یہاں تک کہ 3 دن لگاؤ ساتھی بھی, بلکہ نیا جو تعلیم میں بیٹھ رہا ہے فضائل کی تعلیم میں, اس سے بھی جا کر منت سماجت کر کے گشت میں لانا ہے. اب یہاں تو مسجد خالی ہو جاتی, اگر جماعت ہوتی ہے تو جماعت بھی انتظار میں بیٹھ جاتی کہ بھئی یہ اب مقامی آدمی آئیں گے تو گشت کرائیں گے. دیکھو مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اگر زیادہ ہے تو ہمیں اس کو لگانا ہے مغرب عشاء کے درمیان, اور 2 نماز کے درمیان کا گشت نہیں ہوگا تو اس میں جان نہیں پڑے گی, گشت میں جان نہیں پڑے گی. وہ گشت حقیقت والا نہیں ہے, جاندار نہیں ہے. دوڑے بھاگے آئے, دوڑے بھاگے گشت کی جماعت بنائی اور گشت کے اندر گئے اور گشت کر کے آ گئے. اصل میں کام یہ ہو رہا ہے میرے بھائی. اس لیے دیکھو میرے بھائی, یہ ایمانیات کا بگاڑ, معاملات کا بگاڑ, معاشرت کا بگاڑ, اخلاقیات کا بگاڑ, یہ سارا جب سب کچھ جب آتا جا رہا ہے تو ہمیں اپنے کام پر سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ معاف کرے, ہمیں اپنے کام پر سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے, اور جو ہے کام کرنے والا خود جو ہے شکوک میں مبتلا ہوتا ہے. ہاں, اور اسے اس کے دل میں سے دھیرے دھیرے کام کی عظمت ختم ہو رہی ہے, وہ اسے بھی پتہ نہیں. آج جو ہلکا پن آیا ہے نا, 3 دن نہیں لگے تو بھی کیا, چلا وقت پر نہیں لگا تو بھی کیا. مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ 3 دن کا ہفتہ اگر کسی کا بدل گیا تو اس کے ساتھ کعب ابن مالک کا معاملہ ہونا ہے اللہ کی طرف سے. کام کی اتنی انشراح پیدا کرو, یہ کام کرنے والا مجمع ہے. ہماری 3 دن کی جماعت اسی ہفتے میں بنے جو ہفتے میں نے متعین کی ہے, اور میں عمومی نئے مجمع کو لے کر 3 دن جاؤں, اور ایسے نئے لوگوں کی تشکیل کرو میرے بھائی, 40-50 کی کرو چاہیے تو, لیکن اس میں سے 10 نئے تیار ہو جائیں گے. اب اس کو لے کے میں جا رہا ہوں, اور جیسے اعمال بتائے جاتے ہیں برا نہ ماننا, یہ جو جماعتیں جا رہی اب اس میں تعلیم ہی نہیں ہو رہی. اگر تھوڑی دیر منتخب کی تعلیم ہوتی ہے تو فضائل اعمال اور صدقات کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی, یہ سمجھ لو. اس سے نظام الدین سے اس کتاب کی تعلیم بند نہیں کی گئی ہے. یہ جو ہے نا غلط فہمی ہوئی ہے. صبح وہاں پر منتخب کی تعلیم ہوتی ہے, اور دوپہر کے بعد فضائل اعمال اور صدقات کی ہوتی, اور وہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جو ہے اپنی بھی جو ہے فجر کی تعلیم منتخب کی, اور دوپہر کی تعلیم پھر تم کسی ترتیب پر بھی کرو. اگر مغرب عشاء کا وقت درمیانی وقت لمبا ہے تو اس میں جماعتیں فضائل اعمال اور صدقات کی تعلیم کریں. اکثر جماعت کے ساتھی پرانے بھی یوں کہتے تھے, امیر صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا, ہمارے یو کے میں نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو 4 گھنٹے کی تعلیم ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی, تو پھر ساتھیوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ تو اللہ کے راستے میں, بلکہ اس کے علاوہ ہماری خود کی بھی جو تربیت ہوگی وہ تو فضائل کی تعلیم ہی سے ہوگی, اس کے علاوہ دوسرا کوئی عمل نہیں ہے. صحابہ کی زندگیاں جو بدلی ہے وہ اسی باتوں سے بدلی ہے, یہ بیانات سے نہیں بدلی. حضرت فرماتے ہیں کہ بیانات میں وہ نور نہیں ہے جو تعلیم میں نور ہے. تعلیم میں جو نور ہے نا وہ بیانات میں نہیں ہے. ہمارے اندر میں بھی ہماری تربیت, صفاتوں کا پیدا ہونا, جذبہ بننا, اللہ سے تعلق جوڑنا, یہ سارا سب کچھ فضائل کی تعلیم میں ہے. میری تعلیم ہو رہی تھی نہیں, روزانہ مسجد کی, اور اسے 1.5 گھنٹے تک پہنچانا ہے. اس لیے دیکھو ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
1.5 گھنٹے تک کیسے پہنچانا. یہ جو مسجد کی تعلیم ہے نا, ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ محلے والوں کی تعلیم ہے. نہیں, یہ محلے والوں کی تعلیم نہیں ہے, یہ مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کی تعلیم ہے. اب محلے کا مجمع جتنی دیر بیٹھے وہ اٹھتا جائے گا, جاتا جائے گا, مسجد اور جماعت کے ساتھی بیٹھے رہیں گے. اب یہ تعلیم کو بڑھاتے جانا یہاں تک کہ 1.5 گھنٹے. اب ہم تو بڑھاتے نہیں. اکثر مسجدوں میں رسمی تعلیم ہوتی ہے. اگر جہاں امام کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, ان کے پاس وقت کم ہوگا تو وہ ایک حدیث پڑھی نہیں پڑھی, فضائل اعمال کی, صدقات کی ایک حدیث پڑھ لی, بس ختم, تعلیم ہو گیا. اکثر مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے. اس لیے اپنی مسجد کی تعلیم کو یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرنے والا ساتھی بھی پڑھے, امام صاحب بھی پڑھے, جو بھی پڑھے, لیکن ان کے سامنے ترتیب آئے کہ اس ترتیب پر ہر باب میں سے پڑھا جائے گا. اگر فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ایک دن اور صدقات کی, تو فضائل اعمال کے ہر باب میں حکایت صحابہ ہے, اور فضائل نماز ہے, فضائل ذکر ہے, اور جو ہے فضائل تبلیغ ہے, مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے. یہ سارے باب میں سے پڑھا جائے گا. مستقل اور ایک حدیث کو 3 بار پڑھی جائے گی. اس کے بعد فضائل صدقات کھول کر پڑھی جائے گی, اور ایک دن منتخب پڑھی جائے گی. یہ ترتیب اگر بنیاد پڑ گئی تو پھر امام صاحب بھی اسی ترتیب پر کریں گے کہ بھئی یہ کام ہے. ہم نے اس کو رسمی رواجی بنا دیا ہے. اس لیے اکثر مسجدوں میں 1 منٹ, 1.5 منٹ, 2 منٹ ایک حدیث پڑھ لی گئی, بھئی تعلیم ہو گئی. ہمارے دعوت کے وہ اعمال, اس اعمال میں ہمیں انشراح نہیں ہے. اس کے لیے دیکھو یہ آبادی کا عمل اور یہ جو ہے 5 اعمال. اب یہ گشت بھی جو ہے اس کو 2 نمازوں کے درمیان میں قربانی کے ساتھ کیا جائے. اگر مغرب کے بعد گشت ہے, یعنی عشاء سے اول جس کو کہا جاتا ہے, تو وہ عوام کے لیے اعلان ہوا کہ گشت کی جماعت اتنے بجے روانہ ہوگی, لیکن ہم تو 2 نماز کے درمیان میں جمع. تو یہ 5 اعمال کو اس ترتیب پر میری خود کی 3 دن کی جماعت بنانا ہے. اس کے لیے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو بٹھا کر متعین کرو تم کون سے ہفتے میں جاؤ گے. اگر اس سے بوجھ پڑتا ہے کہ میں اکیلا کیسے جاؤں تمام نئے ساتھیوں کو لے کر, تو اسے ایک پرانا ساتھی دو کی جوڑی بناؤ کہ یہ تم 2 مل کر جماعت بناؤ. تمہاری 2 کی جماعت 3 دن کی کسی حال میں بھی جانی چاہیے ہفتے میں. وہ ایسے 2 ساتھی کی تو کم سے کم 4 جماعتیں تو مہینے کی بنے گی. اور وہ نہیں ہے کہ بھئی پرانے ساتھیوں کی تشکیل نہیں, ہر نئے مجمع میں جا کر تشکیل کرو, نئےوں کی منت سماجت کرو. اب ان کے جو ہے ایسی عادتیں چونچلے وہ برداشت کریں گے. تو ایک طرف تعلیم کرنا ہے, ایک طرف ملاقات کرنا ہے, محنت کرنا ہے, ایک طرف پڑھانا ہے. فضائل جو ہے فضائل غزب بھی, اور دوپہر کی بات بھی, اور عصر کی بات بھی بولے ہمیں سب کریں گے کیونکہ سب نئے ساتھی. اب بوجھ آئے گا, تعلیم بھی سنبھالنا ہے, تعلیم جو ہے تعلیم کا بوجھ بھی آئے گا, اور نیند میں بھی کمی ہوگی. سارا مجاہدہ یہی تربیت کرے گا. یہ جو ساتھیوں میں صفات پیدا ہوئے نا, اگلے جو ہمارے جتنے محنتیں کر کے قربانیاں دے کے گئے اور یہ تیار ہوئے صفات بنے ان کے اندر میں, یہ اسی ترتیب پر بنے. انہوں نے نروں کو تیار کیا, ان کے چونچلے برداشت کیے اور ان کو چلایا اور انہیں تیار کیے, تو ایک عملہ تیار ہوا. مسجد کا عملہ کہاں ہے میرے بھائی؟ مسجد میں عملہ نہیں ہے, نیا خون نہیں آ رہا ہے. تو اب جو ہے ہمیں ہی کام پر سے اعتماد ختم ہوگا. اس لیے جو ہے یہ آبادی کی محنت کو نشانہ بناؤ, مسجد کی محنت کو, مسجد کی صدا کو محنت کا میدان بناؤ, اور یہ 5 اعمال کو اپنی ذات سے کام کرنے والے بن کر رہو میرے بھائی. کام کا لیبل لگ چکا ہے, لیکن نہ میں 3 دن میں ہوں, نہ وقت پر چلے میں ہوں. یعنی میری جماعت چلے کی نہیں ہے. ہمیں ہو سکتا ہے کسی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤں, نہ میری جماعت پوری مستقل لے کر جاؤں مرکز دیوسبری کہ بھئی یہ جماعت ہے, اب آپ جو بھی مشورہ کرو. تو لیبل لگ چکا ہے دعوت کا, لیکن ہم کام کے ہو کے نہیں رہے میرے بھائی. اس لیے جو ہے نیت کرو کہ یہ مقام کے اعتبار سے میں محنت, اس لیے پھر اس آدمی کی چلے کی جماعت بنانے کی کوئی محنت نہیں ہوگی. وہی نیا مجمع کہے گا کہ میں تو سہیل بھائی کے ساتھ جاؤں گا, ہم تو سہیل بھائی کے ساتھ جائیں گے, ہم تو سہیل بھائی کے ساتھ جائیں گے. ایک عملہ تیار ہوا ہے جو سہیل بھائی نے 3 دن تو چلایا ہے, اس کو ہر مہینے چلایا ہے. اب وہ سال پورا ہوا, سہیل بھائی چلے میں جا رہے, تو عملہ پورا تیار ہے کہ یہ سہیل بھائی کے ساتھ جماعت بنی ہے. کام کے ہو کر رہو میرے بھائی, برا مت ماننا. ہمارے پاس بڑے بڑے لیبل لگے ہیں اور بڑے ذمہ دار گنے جاتے. علماء جانتے ہیں کہ یہ کام کا ذمہ دار ہے, اور لیکن کام کا لیبل لگا ہے, لیکن ہم کام کے نہیں ہیں.
مسجد والوں کو پوچھو تو بولے نہ یہ 3 دن میں ہے، نہ دوسرے گش میں ہے، نہ پہلے گش میں ہے، نہ یہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھتے، نہ یہاں ان کا کوئی مستورات میں ہر تیسرے مہینے وقت لگتا ہے۔ ایسے کتنے ساتھی ہیں کہ جس کا ہر تیسرے مہینے مستورات میں وقت لگے۔ بیوی بیمار ہے تو والدہ کے ساتھ جاؤں گا، اور والدہ نہیں ہے تو بیٹی کے ساتھ جاؤں گا، میرا مستورات میں وقت لگے تاکہ گھر کی مستورات کام کرنے والی بنے۔ اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں آج نیت کرو، دیکھو بنیادی محنت کی نیت کرو۔ حضرت جی یہ چاہ رہے ہیں کہ کام کا میدان مسجد کی سطح کو بناؤ، تو مسجد کے بن کے رہو، مسجد کے ہو کے رہو، اور یہ سارے 5 اعمال میں میری ذات سے جڑ رہا ہوں اور میرے ذریعہ عملہ تیار ہو رہا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نیت کرو، اپنا ہفتہ طے کر کے 3 دن کون جائے گا، اور اپنی خود کی جماعت بنا کر کون جائے گا، کھڑے ہو کر کہو کہ میں اس ہفتے میں میری 3 دن کی جماعت لے کر جاؤں گا۔ دیکھو بنیاد تو 3 دن کی جماعت ہے، اس سے چلے کی جماعت آسان، 4 مہینے کی جماعت آسان، آبادی کے عمل کرنا آسان، سارا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے کھڑے ہو کر کہو کہ میں کون سے ہفتے میں میری 3 دن کی خود کی جماعت بناؤں گا، کوئی دوسرا کوئی نہیں بھائی میرے ساتھ۔ بتاؤ احمد بھائی کون سے ہفتے میں جائیں گے؟ دوسرے ہفتے کی جماعت تمہیں اپنی بنانا ہے، دیکھو دوسرے ہفتے کی جماعت، اور چوتھے ہفتے میں یہ لکھ لو ترتیب بنی۔ ہاں کھڑے ہو کے بتاؤ قاری صاحب، انشاءاللہ 2 جماعت بنانا، مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن لگاؤ گے، پھر آپ کی جماعت بنانا ہے۔ ایک تو بنائیں گے اپنی قاری صاحب کون سا ہفتہ؟ آخری ہفتہ۔ آخری ہفتہ۔ چلو آئیے حاجی صاحب، اپنی جماعت بنانا ہے بھائی، یہ سوچ سمجھ کر لکھانا تاکہ میرا ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگے۔ ہاں جی حاجی صاحب، دوسرے ہفتے میں آپ کی جماعت بنے گی انشاءاللہ۔ جی یاسر اپنے عرفان، چوتھے ہفتے میں آپ کی جماعت بنے گی۔ ہاں جی چوتھے ہفتے کیا نام؟ ہاں یہ آپ ایک مسجد کے تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی پہلا ہفتہ کون سا ہفتہ؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو